السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں قاری محمد خبیر محمدی آپ کے سامنے آج جس ٹاپک کو لے کر آیا ہوں، اس ٹاپک کو اس انداز سے میں اہم کہنے لگا ہوں کیونکہ اس میں نے احادیث نبویہ سے بہت سی اچھی دعائیں اوپر لگا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ آپ لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ پیشاب کا بار بار آنا اور غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا، کمزور مثانہ، اس ساری چیزوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ یہ احادیث نبویہ سے دعائیں ہیں جو کہ بالکل باسند ہیں، دلیل ہیں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ ناظرین توجہ فرمائیں اور غور کریں، بیماری میں حصول شفا کے اذکار یا وظائف۔ تو جی یہ لیجئے ناظرین، سب سے پہلی دعا۔ تو میں ان سے دعا سے بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر دینا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ شعراء آیت نمبر 90۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ درست کرے، وہ سے مراد اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو اتار دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ناظرین صحیح بخاری کی اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی یہ بالکل صحیح حدیث ہے، بادلیل اور باسند آپ کے سامنے ہے۔ یہ لیجئے جی، سب سے پہلے ناظرین آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ، شفا ہی شفا۔ سورۃ الفاتحہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض کو دن رات دم بھی کرتے رہیں۔ سورۃ فاتحہ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین آمین۔ یہ دعا آپ نے سن لی ہے، آگے آپ دوسری دعا پہ غور کریں جو کہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی قیمتی۔ یہ لیجئے وہ دعا آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آیت الکرسی شفا ہی شفا۔ مسلمان آیت الکرسی کی برکت سے کئی ایک روحانی اور جسمانی امراض سے بچا رہتا ہے، اور اگر کسی بھی بیماری کا غلبہ ہو جائے تو آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے بھی اللہ تعالی شفا لازمی دیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات شفا ہی شفا ہیں۔ یہ 2 آیات نور ہیں اور شفا کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ ان 2 آیات کو سمجھ کر شوق اور کثرت سے پڑھنے والا جہاں امراض سے بچا رہتا ہے، وہاں اس کو جو مرض لگی ہوئی ہے یعنی پیشاب وغیرہ کی، اس سے بھی اس کی نجات ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جی ناظرین، سامعین اور سامعات، یہ جو آیت ہے یہ بہت کمال کی آیت ہے، اس کو آپ لازمی پڑھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی اللہ صحت، شفا اور پیشاب کے قطروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے سے انشاءاللہ آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لازمی پڑھیں۔ نمبر 4 پہ جو آ رہی ہے یہ ہے آخری تینوں کول شریف، شفا ہی شفا ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے اور بیماری سے شفا پانے کے لیے معوضات کی پابندی ادحد ضروری ہے۔ مریض آخری تینوں کل خود بھی پڑھتا رہے اور اس کے پیارے بھی معوضات پڑھ کر اسے دم کرتے رہیں۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ مریض خود بھی پڑھے، اگر مریض نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پیارے، اس کے عزیز اس کو پڑھ کے دم کریں 7 مرتبہ، اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور آخری باتیں میں اب کرنے لگا ہوں۔ دعائے یونس کی برکت سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائے یونس کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہر آزمائش سے نجات عطا کرتے ہوئے اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ ان دعائے یونس پڑھ کے پھر دعا کریں، یا اللہ مجھے پیشاب کے قطروں سے، مثانہ کی کمزوری سے اللہ مجھے شفا دے۔ پہلے یہ پڑھیں، کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پڑھیں اور اسے پڑھ کے اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے شفا دے، غیر ارادی طور پہ جو پیشاب آتا ہے اس سے جان چھڑا، اللہ جو مجھے بار بار پیشاب آتا ہے مجھے صحت اور شفا دے۔ اور اس کے ساتھ یہ اگر دعا ایڈ کر لیں تو کیا بات ہے، دعائے ایوب علیہ السلام سے شفا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا کئی بار تجربہ کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح و شام حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا سامنے آپ کے آگئی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھنی ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے رب مجھ کو تکلیف نے چھو لیا ہے اور رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر کی سلسلہ احادیث صحیحہ کی دلیل و سند یہ حدیث آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔